حضور اپیل شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو ان صدقات میں سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو ان صدقات میں سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپسی تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام ہے جعرانہ، وہاں پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کپڑے میں کچھ چاندی کے ٹکڑے پکڑائے، یہ پکڑو بھائی۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جھولے میں سے، اس کپڑے میں سے چاندی نکال کر نا جی مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے، چلو بھائی ادھر آؤ، بھائی تم ادھر آؤ، یہ لو ادھر آؤ، تم ادھر آؤ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے محمد عدل کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر عذاب نازل کرے، اگر میں نے عدل نہیں کرنا تو کون عدل کرے گا؟ اس روئے زمین پر اگر اللہ کا نبی عدل نہیں کرے گا، او بابا کون عدل کرے گا؟ آقا جی نے ارشاد فرمایا اگر میں عدل نہ کرتا تو میں اپنے مشن میں کامیاب کیسے ہوتا؟ میں اپنے مشن میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اٹھے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت نہیں دیتے میں اس کی گردن اڑا دوں؟ اتنا گستاخ آدمی آپ کو عادل نہیں سمجھتا، آپ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے چھوڑ دے، لوگ کہیں گے معاذ اللہ کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ شخص اور اس کے اصحاب، یہ جو اعتراض کرنے والا ہے اس کی نشانی یاد رکھنا، جب بھی ایسے کوئی تمہارے سامنے شخصیت آئے تو سمجھ لینا یہ پکے بے ایمان اور منافق لوگ ہیں۔ یہ اصحاب قرآن پڑھتے ہیں، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اتنا خوبصورت لگتا ہے ابھی نازل ہو رہا ہے، لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، گلے سے اوپر اوپر قرآن رہے گا۔ فنکار ہوں گے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایسے فنکار کہ دنیا کہے گی کیا بات ہے جی، لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ قرآن سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے نقل کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میں پہلے اس بات سے بڑا تکلیف محسوس کرتا تھا کہ یار لوگ کتنے عجیب ہیں یار، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میں نے کسی کو فراڈ نہیں لگایا، میں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو اس کے لیے یا معاشرے کے لیے یا کسی بھی ملکی سطح پر، انفرادی سطح پر ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، کسی کو مارا پیٹا گالم گلوچ وہ بھی چکر نہیں کیا کسی کے ساتھ۔ ہم اپنے اصلاح کر لیں بڑی بات ہے، ہم اپنی اولاد کو سیدھا کر لیں بڑی بات ہے، لیکن لوگ پھر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ پھر جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے، یہ احادیث پڑھیں جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو نہیں چھوڑا گیا، اس دن کے بعد دل کو سکون ہو گیا، ٹھیک ہے
اور فی تمہندے زیغو گائے رکیماں آواز سگا کم نکن ادرس کے گدار. اگر کوئی اعتراض کرے نا جی تو دو چیزیں ہیں معترض کے لیے. اگر کوئی پریشانی پیدا کرتا ہے تو دو چیزیں ہیں. پہلی، اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کا مسئلہ حل کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کو کوئی مسئلہ نہیں نا تو وہ پھر ذہنی طور پہ بیمار ہے. اور ایک شخص ذہنی طور پر بیمار ہے، آپ اس ذہنی مریض کے ساتھ خود بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بندہ بیمار ہے، بیمار کے ساتھ آپ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے چپ کر کے سن لو بس، ٹھیک ہے اس نے بات کر دی آپ سن لو، ذہنی مریض ہے. اگر واقعتاً مسئلہ ہے تو آپ اس کے مسئلے کا حل نکال دیں. دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، تیسری وجہ کوئی نہیں ہوتی. مسئلہ ہے حل کر دو، نہیں ہے تو وہ بندہ ذہنی بیمار ہے. اب ذہنی مریض کے ساتھ بندہ خود ذہنی پاگل کے ساتھ بندہ پاگل تو نہیں ہو سکتا نا جی. حضرت جی سادہ سی بات ہے، آپ چھپ کر کے اپنا کام کریں. ہاں اس کے اندر اگر کہیں پر سکم ہے آپ کوشش کریں اپنے کام میں کسی کو شکایت کا موقع نہ دیں. آپ اپنا کام خود ایمانداری سے کریں، باقی اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں. فیصلہ اس نے کرنا ہے، آپ کو جنت اس نے دینی ہے، ایمان اس نے دینا ہے، خاتمہ اس ذات نے کرنا ہے. ایمان پر خاتمہ فرمائے گا، کل قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا کون صحیح تھا کون غلط. دنیا کی جو ہے نا جی بات تو بڑی عجیب سی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں راضی ہو ہی نہیں سکتی. دو بوڑھی بوڑھا، ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت، وہ گدھے کے اوپر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے. لوگ کہنے لگے کتنے بے وقوف لوگ ہیں، جانور پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، دونوں گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے. بابا جی زیادہ بیمار تھے، خاتون ذرا تگڑی تھی. خاتون کہنے لگی ایسا کرو آپ بیٹھ جاؤ میں پیدل چلتی ہوں. وہ اب جناب بوڑھا آدمی گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عورت اس کی لگام پکڑ کے چل رہی ہے. لوگ کہنے لگے دیکھو کتنا بے شرم آدمی ہے، عورت کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. پھر اگلی دفعہ اس بندے نے کہا کہ یار ایسا کرو، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آپ اوپر بیٹھ جاؤ میں تکلیف برداشت کر لوں گا میں پیدل چلتا ہوں. اب جناب وہ بوڑھا آدمی بیمار آدمی پیدل چلنے لگا، خاتون اوپر بیٹھی ہوئی. تو لوگوں نے کہا کتنی بے شرم عورت ہے، اپنے خاوند کو پیدل چلا رہی ہے اور خود گدھے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اس عورت نے کہا کہ چلو میں بھی نیچے اتر آتی ہوں. اب دونوں پیدل چل رہے ہیں. تو آگے جا کے لوگوں نے کہا دیکھو کتنے بیوقوف ہے، گدھا ان کے پاس اور پیدل چل رہے ہیں. بھائی آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ کے اوپر اعتراض کی انگلی نہ اٹھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. حضرت جی آپ اندازہ کیجئے کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر میرے رب کے عدل و انصاف، اس کے جلال، اس کے کمال، اس کے حسن کے مظہر ہیں. وہ آئینہ خدا ہیں، ان کے چہرے سے ہمیں خدا نظر آتا ہے. وہ مظہر حسن جمال خدا ہیں، وہ عدل خدا کی زمین پر تصویر ہیں. جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات نہیں بخشی گئی نا، پھر ہمیں کسی سے پرواہ نہیں ہے بھائی. اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، گدھے کے اوپر بیٹھیں پھر بھی اعتراض ہے، گدھے سے نیچے اتر جائیں پھر بھی اعتراض ہے. یہاں پر ہم مر بھی جائیں گے نا تو اعتراض ہوگا صحیح نہیں مرا، صحیح مرا نہیں، ایسے نہیں مرنا چاہیے تھا اس کو. ہم وہ مصور ہیں ناکام جو تصویر کے اوپر اعتراض تو کر سکتے ہیں لیکن تصویر کو صحیح نہیں کر سکتے.
صحیح کرنے والا اور ہے اور تصویر کو بگاڑنے والے اور ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے۔ بنو تمیم سے ذوالخویسرہ نامی ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول عدل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے عذاب دے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کرتا تو اپنے مشن میں ناکام و نامراد ہو جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، کیونکہ اس کے ایسے ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی حدیث میں کیا ہے؟ بخاری و مسلم کی حدیث میں ان حرام خوروں کی نشانی کیا ہے؟ گلے سے اوپر اوپر قرآن پڑھیں گے، یعنی قرآن کے ماہر ہوں گے۔ اب یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اللہ آپ کی خیر کرے، یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی، سنن کبریٰ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلی نشانیاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ تیر انداز تیر کے پھل کو دیکھتا ہے تو اس پر خون کا اثر نہیں ہوتا، وہ اس کی جڑ کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر خون کا اثر نہیں ہوتا، پھر وہ تیر کے ان پروں کو دیکھتا ہے اس پر بھی خون کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ تیر شکار کے پیٹ اور خون کے درمیان سے ہو کے نکلتا ہے۔ جب بندہ اتنی سپیڈ ہو نا جی، اتنی سپیڈ ہو تیر کی کہ وہ کسی کے جسم کو چیرے اور نکل جائے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نکلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خون نہیں لگتا۔ یہاں پر کوئی سوئی چبھائی جائے، پین چبھایا جائے، کوئی بھی چبھائی چیز سے چبھائی جائے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ خون کا اثر باقی رہتا ہے۔ گولی بھی لگے نا جی تو گولی کے اوپر بھی خون کا اثر رہتا ہے، لیکن تیر اتنی سپیڈ سے نکلا ہے کہ اس کے دل کو تو چیرا ہے، اس نے جانور کو زخمی تو کیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی خون کا اثر نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ اس طرح دین سے نکل جائیں گے، نہ ان کے سر کے اوپر کوئی دین ہوگا، نہ ان کے پیروں کے اوپر دین ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی اثر ہے ہی کوئی نہیں دین کا۔ آپ دیکھ لیں آج یہ جتنے بھی داعش ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کو مارا، مزارات کو اڑایا، سنیوں کو مارا، انہوں نے اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ حضرات اولیاء اللہ کے مزارات کو اڑا دیا انہوں نے، حضرات انبیاء کے مزارات کو اڑا دیا انہوں نے، مسلمانوں کو مار دیا، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں۔ فلسطین پورا فنا ہو گیا لیکن ان میں سے کوئی اٹھ کے سامنے نہیں آیا۔ پوری دنیا میں مسلمان شہید کر دیا گیا، ان میں سے کوئی اٹھ کے سامنے نہیں آیا۔ وہ ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں جو اپنے آپ کو بڑا انسانیت کا جو ہے نا جی وہ علمبردار اور بڑا ہمدرد سمجھتے ہیں، ان میں سے کوئی آگے نہیں آیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح یہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے پیٹ میں سے نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کا ایک شانہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، ایک کندھا اس کا عورت کی چھاتی کی طرح ہوگا، اور وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ ابو سعید کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قتال کیا اور میں اس وقت حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا، وہ مل گیا اور اس کو حضرت علی کے پاس لایا گیا۔ میں نے اس شخص کو انہی صفات کے ساتھ پایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ حضرت آپ یہ اندازہ کیجئے
کہ یہ بدبخت قوم اس روئے زمین کی سب سے پاکیزہ ترین ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دینے، اعتراض کرنے سے باز نہیں آئی۔ یہ اتنی ظالم قوم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو سب سے بہترین شخص ہیں امت کے، ہاں جی، بے شمار فضائل اور کمالات کے حامل، ان کی ایک عظمت میں کہتا ہوں ساری چیزوں سے آگے نمبر لے گئی۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، میرے سونے نبی نے پیارے علی کو پالا ہے۔ حضرت یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات، ایک ایک تربیت میرے کریم آقا جی نے کی ہے۔ اس ہستی جس کا اٹھنا بیٹھنا حضور نے طے کیا، پیارے علی اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح اٹھنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح بات کرنی ہے۔ پھر آقا جی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم و حکمت کی بے پناہ نعمت سے سرفراز شخصیت، اخلاص اور قوت و شجاع و بہادری کا پہاڑ، جس پر شجاع اور بہادری بھی ناز کرے، اس ذات کے ساتھ ان ظالموں نے قتال کیا۔ ان کے ساتھ انہوں نے کون سا ایسا اعتراض تھا جو ان کے اوپر نہیں لگایا گیا؟ میں کہتا ہوں حضرت صاحب، منافق کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا ایک ہی دین ہوتا ہے، نہ باپ نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ نہ باپ نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ پیسہ دو، نوٹ کھلاؤ، سونا کھلاؤ، چاندی کھلاؤ، یہ آپ سے راضی ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی کا ہاتھ ہٹا لو یہ آپ کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ بس دعا ہے اللہ سے، اللہ جب تک زندہ رہے، زندہ رکھے، عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرمائے، مرتے وقت ہمیں ایمان پر سلامتی کے ساتھ ہمیں خاتمہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی